السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویڈیو. آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ ہمیں دعا کس طرح سے مانگنا چاہیے، دعا کس طریقے سے مانگنا چاہیے، اور اس کا ٹاپک بھی ہے دعا مانگنے کا طریقہ. کیا ہے؟ مین ٹاپک ہے دعا مانگنے کا طریقہ. تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دعا کس طرح سے مانگنا چاہیے. اکثر ہم یہ نوٹس کرتے ہیں کہ کافی لوگ صحیح طریقے سے دعا نہیں مانگتے اور ترتیب کے حساب سے نہیں ہوتا ہے، جو کہ بہت ضروری ہے صحیح طریقے سے دعا مانگنا. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو، دعا کی قبولیت میں جلدی ہو اور اس کا اثر زیادہ ہو. تو وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم دعا کو بہت ترتیب کے ساتھ اور جیسے کرنی چاہیے ویسے کریں گے. تو بہت چھوٹا سا طریقہ ہے اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں اور پھر اپنی جو بھی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگتے ہیں، اور دعا مانگتے ہیں تو یقیناً ہم اپنی بات اللہ سے ضرور منوا لیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ تو چاہتے ہی ہیں کہ اس کا بندہ اس سے مانگے. تو ایک چھوٹا سا طریقہ ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں. کوشش کریں کہ آپ اس کو ضرور فالو کریں. سب سے پہلی چیز تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے جب تک ہم اس چیز میں کامیاب نہ ہو جائے جائز طریقے سے. اچھائی کہ ہم ہر نماز کے بعد دعا کریں، ہر فرض نماز کے بعد، لیکن پھر بھی ایک ایسا وقت دن میں ضرور نکالیں. یہاں پہ بولا گیا تھا نا کہ کوشش کرنا، کوشش اسی ٹاپک پہ، مطلب اس ٹاپک یہ جو لائن ہے اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمیں دن میں ایک وقت تو ضرور نکالنا چاہیے جس میں ہم تفصیل کے ساتھ آرام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، جس میں ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے اور ہم اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی باتیں کریں. تبھی تو ہمارا جو کنیکشن جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اسٹرانگ ہوگا. تو پہلی چیز ہے کہ کیا ہے پہلی چیز؟ تو پہلی چیز دیکھتے ہیں کہ دعا کی اسٹارٹنگ میں جو آپ کو کرنا چاہیے وہ ہے درود شریف. جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شروع میں ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے. درود شریف کے بنا ہماری دعا بالکل ادھوری ہے. کیا ہے ہماری دعا جو ہے؟ درود شریف پڑھنے کے پہلے جو بھی دعا مانگنا ہے اس میں ہم لوگوں کو شروع میں بسم اللہ کر کے درود شریف پڑھنا چاہیے. یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو دعا بالکل بھی ادھوری ہے. تو آپ سب پلیز درود شریف پڑھنا نہ بھولیں، شروع میں بھی اور آخر میں بھی. ہمیں درود شریف تو بالکل پڑھنی چاہیے. یہ ایک بیسک امپورٹنٹ سی چیز ہے. چیز نہیں ہے، دعا ہے پڑھنے کی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. دعا اسٹارٹ کرنے کا دوسری چیز ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ بہت ضروری ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، جو بسم اللہ کر کے الحمدللہ سے اسٹارٹ ہوتا ہے. تو جب ہم اس سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کر دیتے ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہم جو بھی آگے کہنے والے ہیں ہم نے پہلے ہی کہہ دیا. اللہ ہم تو بہت بے بس ہیں، ہم تیرے ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مانگیں گے، اور ہم ان لوگوں میں شامل اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جو آپ کے نیک بندے ہیں، نہ کہ ان لوگوں پر جن پر اللہ آپ کا عذاب نازل ہوا. تو پلیز میک شور کہ آپ اپنے درود شریف کے بعد سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں. جیسے ہی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت حمد و ثنا بیان کریں، بہت تعریف کریں. آپ کو جو بھی اللہ کے نام آتے ہیں یا آپ اپنے الفاظوں میں اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی خوب تعریف کریں. یا اللہ تو ہی تو رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے. یا اللہ تو ہی بلند شان والا ہے، تو ہی ہم سب کو نوازنے والا ہے، دنیا اور دو جہانوں کا بادشاہ ہے. ہم تجھ سے ہی تو مانگیں گے، تجھ سے نہیں مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے؟ تو اگر ہمیں عطا نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ ہم تو محتاج ہیں، ہم تو بے بس ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں آتا. ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ اپنے گناہوں پر قابو بھی نہیں رکھ سکتے. ہم ایک بار توبہ کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. ہم کیے ہوئے وعدے توڑ دیتے ہیں. ہم اتنے بے بس اور کمزور ہیں، لیکن ہم تیرے ہیں اور آپ ہمارے ہیں. اللہ پاک تو اسی لیے ہم آپ کے سامنے ہر ایک چیز مانگنا چاہتے ہیں. یا اللہ آپ اپنے سوائے کسی کا محتاج نہ رکھیے گا. میں چھوٹی
چیز آپ سے ہی مانگوں گی اللہ، میں چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگوں یا بڑی سے بڑی صرف آپ سے مانگوں اللہ پاک، اور یہ ممکن اور ناممکن تو صرف میری سوچ ہے، آپ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں، اور بے شک ہمارے اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، یہ صرف ہماری ایک لمیٹڈ سوچ ہوتی ہے۔ اللہ چاہے تو کچھ سیکنڈ میں سب کچھ چینج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس یقین کے ساتھ دعا شروع کرنی ہے کہ اگر آپ کو اپنی ہی دعا پر ڈاؤٹ ہے تو کہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہماری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، آپ کو اللہ پر یقین نہیں ہے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جو آپ مانگ رہے ہیں اس پر دعا پر یقین رکھیں، اس دعا پر یقین رکھیں کہ میرا اللہ یہ ضرور عطا کرے گا، اور اگر یہ چیز نہیں بھی ہوتی تو بے شک اس سے بہترین عطا کریں گے اللہ پاک، لیکن میں اپنے رب کی ہر رضا میں راضی ہوں۔ تو اس طرح سے آپ کو سب سے پہلے حمد و ثنا بیان کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ پاک کی خوب تعریف کریں گے جتنی ہو سکے ہم لوگوں سے۔ اللہ پاک کے کتنے خوبصورت نام ہیں، المجیب، الفتح، الوہاب، الرزاق، اتنے پیارے پیارے نام ہیں، یہ سب یاد کریں، کیونکہ ہماری دعاؤں میں اثر جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نام لینے سے زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے ہمیں اللہ سے رزق چاہیے تو ہم بولیں گے یا رزاق، آپ کو عزت چاہیے تو یا معزو، آپ کو چاہیے کہ اللہ آپ کو خوب عطا کرے تو یا وہاب، السمیع وہ سننے والا ہے۔ تو آپ کو جو چاہیے نا، آپ اللہ کے نام یاد کریں، کیونکہ ان کے نام کا بھی بہت اثر ہے دعاؤں میں۔ اسی طرح سے اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان ہو جاتی ہے جب آپ تعریف کرتے ہیں، تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو اپنے اللہ سے بولے تو ہم سب کے جو اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ جو بھی چھوٹے بڑے ہم سے گناہ ہوئے، جانے انجانے میں، غلطی سے ہوئے، انجانے میں ہوئے، جان بوجھ کے، ان سب کے لیے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگنا چاہیے کہ یا اللہ معاف کر دے اللہ، بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں۔ اور جب اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں آپ تو اسے بھول جائیں، جیسے کہ جو بھی گناہ، جو بھی غلطیاں جان کے انجانے میں ہوئی ہے وہ سب کو اللہ سے معافی مانگنے کے بعد اس غلطیوں کو بھول جائیں۔ یہ نہیں کہ ہاں نماز پڑھا، دعا مانگی، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، نیکسٹ دن پھر سے وہ ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں کہ ہاں ایسا ہوا، پتہ نہیں اللہ معاف کریں گے نہیں کریں گے، تو یہ نہیں کرنا ہے۔ کوئی بھی چیز اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر رہے ہیں پھر اس کو کر کے آپ بھول جائیں۔ کوئی بھی بڑے سے بڑے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ اور وہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے سے بڑے گناہ کو ایسے معاف کرتے ہیں کہ وہ اسے کبھی جج نہیں کرتے ہیں، کبھی بھی آپ ان کا۔ اور جب اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کرتے ہیں تو آپ خود بھی نوٹس کریں کہ کبھی بھی وہ جو گناہ ہم سے ہوا تھا اور اللہ نے اگر معاف کر دیا تو اس کا تذکرہ دوبارہ نہیں ہوتا ہے، اور تو اور اللہ ان گناہوں کو چھپا دیتے ہیں، وہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں کو اور اپنی توبہ کو ڈاؤٹ نہ کریں، کیونکہ اس سے ہماری دعاؤں کی قبولیت میں دیری ہو جاتی ہے۔ جب ہمارا یقین ہی اسٹرانگ نہیں ہوگا تو آپ سب کی دعا کی جو ہم لوگوں نے دعا مانگی ہے، ہم ہو گئے ہیں، آپ سب ہو گئے ہیں، جو بھی ہم لوگوں نے دعا مانگی ہے تو ہمیں پھر اس پہ ڈاؤٹ ہوتا ہی رہے گا کہ پتہ نہیں قبول ہوئی نہیں ہوئی کیا ہوئی۔ تو جب ہمارا یقین ہی اسٹرانگ نہیں ہوگا، جب ہم یہی ہمارا ایمان اسٹرانگ نہیں ہوگا، یقین نہیں اسٹرانگ ہوگا کہ ہاں پتہ نہیں کیا ہوا نہیں ہوا، کیوں ہم اتنا ٹینشن لیں گے؟ یہ صرف ایک شرک ہے جو کہ شیطان ہمارے نفس پہ قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے، ہم تو اتنا بڑا گناہ کیا، ایسا کیا ویسا کیا، جو بھی ہے، جو کہ ہمیں سے استغفار پڑھنا چاہیے۔ بے شک ہمارا اللہ رحمان و رحیم ہے، ہم پہ رحم کرنے والے ہیں، تو وہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کریں گے، لیکن یہ نہیں کہ گناہ آج کیا معافی مانگ لیا نیکسٹ دن پھر سے ریپیٹ کیا، ویسا نہیں معاف ہوتا۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے وہ بھی ہوگا نہیں ہوگا، وہ تو میں نہیں بتا سکتی، بٹ ہاں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ گناہوں کو بار بار ریپیٹ کرنے سے دعا میں قبولیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بلکہ اس کا عذاب دیتے ہیں۔ کب؟ جب ہم
کوئی گناہ کی توبہ کر لیا کہ ہاں یہ گناہ اب نہیں کریں گے، بہت شدت سے رو دھو کے اللہ کو منا لیا، اور اس کے بعد ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ گناہ جو اس کے لیے ہم نے معافی مانگی تھی ہم نے اسے 2-3 بار ریپیٹ کر لیا، تب کیا ہوگا کہ وہ گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا، الٹا اس کا عذاب ہوگا ہم پر۔ خیر، استغفار پڑھیں۔ تو جب آپ استغفار کر لیں، استغفار کے بعد آپ کوشش کریں کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ان گنت نعمتیں دی ہیں، ہم تو مانگنے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ آلریڈی اللہ نے ہمیں بنا مانگے کتنا کچھ نوازا ہے۔ ہم اپنی باڈی میں ہی دیکھ لیں، اپنی صحت میں ہی دیکھ لیں، اپنے گھر بار میں ہی دیکھ لیں، اپنی فیملی میں ہی دیکھ لیں، ہم اچھا کھاتے ہیں اور کتنے اچھے سے رہتے ہیں، اور کتنی ایسی چیزیں ہیں، کتنی ایسی چیز ہے۔ اور سب سے پہلی چیز ہے صبح اٹھنا سونے کے بعد، کیونکہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم صبح اٹھیں گے یا نہیں، اسی لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے پھر صبح ہمیں ایک نئی زندگی دی۔ اب کچھ دعائیں ہیں جو ہم سب کو اللہ سے ضرور مانگنی چاہیے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم سب کو اپنے الفاظوں میں ہی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اس کی شدت ہی الگ ہوتی ہے۔ اس کی شدت بولے تو ہم لوگوں کی، جیسے کہ اگر آپ کوئی کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے لیے دعا کیجیے، تو جتنی شدت سے ہم دعا کریں گے یا نہیں، مطلب ہم نہیں کر پائیں گے نا، اتنی شدت سے آپ کر پائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس سے کتنے کلوز ہیں، اور آپ کے دل سے ان کے لیے اتنی دعا شدت سے نکلے گی۔ تو اسی لیے جو ہے کہ ہم لوگوں کو ہمیشہ اپنی دعا جو ہے جن کے لیے بھی مانگ رہے ہیں وہ اپنے الفاظوں میں سے ہی اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اس کی شدت ہی الگ، بہت ہی الگ ہوتی ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جس دعاؤں کی قبولیت کا اثر بہت بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ جسے آپ چاہیں، جیسا آپ کو چاہیے ہوگا، جس سے آپ کے جو چانسز ہیں، جو قبولیت، جو دعا قبولیت کے جو آپ کو چانسز لگتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ ساری دعا ضرور قبول ہوگی اگر آپ نے یہ دعائیں پڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے لیے جو بھی چیز چاہیے ہوگی یا مانگی ہوگی وہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور نوازیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی جو سب سے مین دعا ہے وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دعا یونس علیہ السلام کی دعا تھی۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں یونس یہ دعا نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا ہوتا، یعنی کہ اس دعا میں اتنی طاقت تھی اور اتنا اثر تھا کہ اللہ نے اتنی ہوپلیس سچویشن میں یونس علیہ السلام کو نکالا۔ یہ ہوپلیس سچویشن کس کے لیے تھی؟ یونس علیہ السلام کے لیے، اللہ کے لیے نہیں تھی۔ تو اللہ پاک نے جو ہے وہ اس سچویشن سے نکالا تھا، جس میں اگر ہم خود کو سوچیں گے، ایک ٹائم کے لیے اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم مچھلی کے پیٹ میں ہیں، سوچو تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم اسی وقت ختم ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے یقین کے ساتھ اور اس طرح سے اللہ سے مانگا، اور تو اللہ نے انہیں اس مصیبت سے نکالا، اس امپاسبل سچویشن سے، جو کہ اللہ کے لیے بالکل بھی امپاسبل نہیں تھا۔ بے شک اللہ پاک کے لیے تو کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے، تو امپاسبل کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ امپاسبل جو ایک ورڈ ہے نا، وہ آپ سب اپنی زندگی سے بھی نکال دیں، کیونکہ جس ذات سے، جس رب سے ہمارا واسطہ ہے، ہم سب کا جو واسطہ ہے، جس کے ہم بندے ہیں اور جس نبی کی امت ہے، جس نبی کی ہم امت ہیں، اور نبی کی امت میں ہم جو پیدا ہوئے ہیں، ہم سب اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں بہت سارے بینیفٹس دیے ہیں اور موقع دیے ہیں، اور اتنی محبت کرنے والا ہمارا رب ہے جو دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا پتہ ابھی اللہ غیب سے کب کہاں مدد کر دے۔ خیر، کیا پھر بھی ہم امپاسبل سوچیں گے؟ آپ جسے مانگ رہے ہیں ان کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز کیا ہے ناممکن ہے؟ بالکل بھی نہیں، اللہ سے ہر چیز ممکن ہے۔ بے شک اللہ دینے والا ہے، بے شک اللہ پاک آپ کے سوائے کوئی عبادت والا نہیں، یا اللہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ دعا مانگے سب سے پہلے۔ دوسری دعا جو ہے وہ بہت خوبصورت دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ اگر آپ کو کچھ بھی چاہیے ہونا تو آپ اس دعا
سے پڑھ کر مانگ سکتے ہیں، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا پڑھی تھی نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی شادی بھی کرائی، ان کو ایک اچھا گھر ملا، ایک اچھی لائف ہوئی، کافی چیزوں میں وہ اسٹیبل ہو گئے۔ اسی لیے اگر آپ کو بھی کچھ چاہیے تو آپ یہ دعا ضرور پڑھیں، جو کن کی ہے؟ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور دعا کیا ہے؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ آئی ریپیٹ اٹ، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ایک بار اور بتا رہی ہوں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یا اللہ، آپ کی طرف سے جو بھی خیر آئے میں اس کی محتاج ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور آپ کے طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ضرور خیر آئے گی۔ دیکھیے دعائیں تو بہت ہیں، اتنی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی یہ جو دعا لسٹ ہے وہ میری ہے اور آپ سب کی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اور ایک دعا ہے وہ بھی، اس کا ترجمہ بہت خوبصورت ہے، اور انشاءاللہ آپ سب کی بھی یہ فیوریٹ دعا بن جائے گی انشاءاللہ، جیسے میری بن گئی ہے۔ تو وہ یہ دعا ہے، اللہم رحمتک آرزو، اللہم رحمتک ارجو فلا تقلی الا نفسی تراجت عینی واصلح لی شانی قلی لا الہ الا انت۔ ہم اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگ رہے ہیں، اور اس کا بہت بہت خوبصورت میننگ ہے کہ اللہ آپ ہم کو ہمارے حال پر اکیلا نہ چھوڑ۔ تو سوچیں، کوئی بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، ہم اللہ سے خیر ہی مانگ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑ، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم کتنے بے بس ہیں کہ ہم سے اپنے آپ کچھ نہیں سنبھالا جاتا، ہم بہت کمزور ہیں۔ یا اللہ ہم بھٹک جاتے ہیں، یا اللہ آپ ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑیے، آپ سنبھال لیجئے اللہ پاک۔ تو یہ ایک خوبصورت دعا ہے، آپ اس میں سے ساری دعائیں یاد کر لیں، پھر دیکھیں سوائے اللہ کے آپ کبھی بھی کسی بھی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے۔ سچے دل سے پڑھ کر تو دیکھیں، اللہ بہت رحم والے ہیں، وہ آپ سب کا، ہم سب کا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر ایک دعا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر سے ایک بار بتا رہی ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بار بار اپنی دعاؤں میں یہ کہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ یا اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہیں، اور آپ ہماری ہر ایک چیز کو سنبھال لیں تو یقیناً اللہ پاک ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تب ابراہیم علیہ السلام کے یہی الفاظ تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا رب میرے لیے کافی ہے، اور اللہ ہی میرے سارے معاملات کو، ہر ایک چیز کو سنبھال لیں گے۔ تو اللہ پاک نے سنبھالا، آگ کو ٹھنڈا کر دیا، بلکہ اللہ نے اس آگ کو ان کے لیے اللہ نے سلامتی والا کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ تو دیکھیں پھر اللہ کا ساتھ ایسا ہے۔ ایک اور دعا ہے جو بہت پاورفل ہے، جو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے الفاظ میں دعا کرنے سے پہلے آپ اسے خود سے پڑھیں۔ یہ دعا قرآن سے ہے، اور وہ دعا ہے، اَمَّن یجیب المضطر اجابہ ویکشف السوء۔ آپ اگر یہ دعا مانگ کر اپنی دعا شروع کریں گے تو یقیناً چانس ہی نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ تو اس طرح سے یہ ساری دعا قبولیت کی بہت خوبصورت دعائیں ہیں۔ اور ایک دعا ہے جو کہ بہت شارٹ سی ہے بٹ بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے، وہ یہ ہے کہ اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ اس دعا کو 3 بار پڑھیں، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ اس دعا کو 3 بار جیسا کہ میں پڑھ رہی ہوں آپ بھی پڑھیں۔ لوگ اس طرح سے بھی پڑھتے ہیں کہ اللہم انی اسألک جنت، تو یہ تو صحیح ہے، پر اللہ سے آپ صرف جنت مانگ رہے ہیں، جبکہ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، جس کا مطلب ہے کہ یا اللہ ہمیں جنت کا سب سے اوپر لیول دیں، سب سے ٹاپ اوپر کا لیول دیں۔ یہ نہیں کہ صرف جنت چاہیے، تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے جب ہمیں جنت الفردوس چاہیے ہوگا؟ تو
اللہم انی اسألک جنت الفردوس، نہ کہ اللہم انی اسألک جنہ۔ پھر اسی طرح جہنم کی آگ سے بچنے کی بھی دعا ہے جو کہ 3 بار پڑھیں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ تو اس طرح سے کافی دعائیں ہیں، اور ایک ہے کہ جب ہم اس دنیا سے واپس جائیں گے تب ہماری موت ایمان پر ہو۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جب ہم اس دنیا سے جائیں، تو اس کے لیے بھی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، کہ اس کو بھی 3 بار پڑھنا ہے، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، کہ ہمارا جب خاتمہ ہو تو وہ بہت خوبصورت ہو، کلمے پر ہو، ایمان پر ہو، آمین۔ جب یہ ساری دعائیں پڑھ لیں، جب آپ اللہ کی حمد و ثنا پڑھ لیں جتنی بھی ہو سکتی ہے، یا اللہ میرے الفاظ بہت کم ہیں اور آپ کی تعریف اتنی ہے کہ دنیا اور دونوں جہانوں کی تمام تعریفیں بس آپ کے لیے ہیں۔ اللہ پاک دعا جب بھی اینڈ کرے تو بھی درود شریف کے ساتھ ہی اینڈ کرے، جو کہ میں نے شروع میں ہی آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ انشاءاللہ آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو یہ جو دعا ہے، دعا مانگنے کا جو طریقہ تھا، جو کہ میں نے آپ لوگوں کو شروع سے آخر تک میں جو بھی دعا بتائیں، آپ اسے اچھے سے پڑھیں، کوشش کریں جتنی چیزیں اس میں بتائی گئی ہے آپ اچھے دھیان سے سنیں، اس دعا مانگنے کے طریقوں کو آپ خود سنیں، دوسروں کو سنائیں، شیئر کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگتی ہے، میرا کانٹینٹ اچھا لگتا ہے، تو پلیز مجھے آگے بڑھائیں، میری محنت کو آگے بڑھائیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو پھر ٹھیک ہے، ملتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بہت اچھے ٹاپک کے ساتھ، اور اسی طرح سے نئی نئی چیزیں سیکھتے ہوئے، سکھاتے ہوئے اور آگے بڑھتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے۔ اللہ ہم سب کی چھوٹی موٹی خواہشوں اور عملوں کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظاً فی امان اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خیال رکھیں، خوش رہیں۔ اللہ حافظاً فی امان اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔